پھر وہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں ان کا معاملہ یہ میں قرآن مجید کے حوالے سے جانتا ہوں، اور میرا اس کے ساتھ قلبی مناسبت ہے، طبی مناسبت ہے، ذہنی مناسبت، اس لیے میں یہ آج اصطلاحات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، عروج اور سیر اللہ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ ایک شخص اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، ذہناً، قلباً، عملاً، تقرب اللہ، جس کے لیے ایک تقریر میں نے کی تھی کبھی ہمارے سالانہ اجتماع تنظیم اسلامی کے، اور اس حدیث کے حوالے سے تقرب اللہ کے دو مراتب ہیں، ایک ہے تقرب بالفرائض، ایک ہے تقرب بالنوافل۔ غور و فکر، سوچ بچار، یہ فکری ایک انداز ہے اللہ کی طرف انسان بڑھ رہا ہے۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے قریب آ رہا ہے، قرب حاصل کر رہا ہے، اس کو آپ کہیں گے عروجی کیفیت ہے، اوپر جا رہا ہے انسان، اس عالم خاکی سے بلند ہو رہا ہے، اس حیوانی سطح سے ترفع حاصل کر رہا ہے، ذہناً، قلباً، روحاً، تو گویا کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، رہتا اس دنیا میں لیکن حقیقت میں اس دنیا میں نہیں رہتا، اس سے بلند تر زندگی گزارتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں وہ شعر پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ یہ سیر اللہ، اللہ کی طرف بڑھ رہا انسان، تقرب، وہ یہ تقرب جو ہے یہ کوئی فزیکل نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے 2 میل اوپر ہو گئے تو اللہ سے قریب تر ہو گئے، یا اگر 1000 میل اوپر خلا میں چلے گئے تو اللہ سے اور قریب تر ہو گئے، یہ فزیکل ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ نفسیاتی اور قلبی اور روحانی کیفیات ہے تقرب کے مراحل، اس کو آپ عروج بھی کہیں گے۔ اور سیر اللہ، پھر ایک درجہ آتا ہے، چونکہ سیر پہ میں نے 3 لفظ استعمال کیے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، اور پھر سیر عن اللہ باللہ یا اللہ، یہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن عروج اور نزول ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں، لیکن یہ کہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کو سمجھیے سیر فی اللہ۔ سیر فی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اب اللہ کے ساتھ ذہنی، قلبی، روحانی رشتہ استوار ہے، اب آدمی نہیں چاہتا کہ اس رشتے کے اندر کہیں کوئی خلل واقع، کوئی دنیاوی مصروفیت حائل ہو جائے، کوئی توجہ کسی اور طرف منعطف ہو جائے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن کو اس کی کوئی کیفیت و چاشنی کبھی میسر آئی، اس میں کیا لذت ہے۔ اب دیکھیے، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ویسے تو یہ کہ وہ حدیث تو بہت عام ہے، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے؟ یا جیسے آپ نے فرمایا، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، صوم وصال یہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، پوری رات وہ روزہ چل رہا ہے، اگلے دن بھی روزہ جاری رہا، 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلے دن بھی آپ نے افطار نہیں کیا، پھر وہ رات اور اگلے دن تک جا رہا، 3 دن کا صوم وصال۔ حضور صوم وصال رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا، منع کر دی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے۔ آپ نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میری مثال نہیں بن سکتے، تم اس طریقے سے میری نقل نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیا رات کا بسر کرنا ہے، ہم کیا سمجھیں گے؟ لیکن اس کو سمجھ لیجئے، میں نے یہ اچھا ہوا کہ یہ حدیث سامنے آ گئی تاکہ جو حضرات ذرا وہ زیادہ مزاج جو ہے جن کا وہ روایات کے ساتھ اور وہ اس پر زیادہ وابستگی کے ساتھ جمنا چاہتے ہیں، نئی اصطلاحات سے طبیعت جو ہے ان کی اوپر آتی ہے، تو سیر فی اللہ تو شاید ان کے لیے قابل قبول نہ ہو کہ اصطلاح ہے صوفیاء کی، لیکن یہ کیا ہے؟ مبیت عند رب، رات رب کے پاس بسر ہو رہی ہے، یہی ہے جسے صوفیاء کہتے ہیں سیر فی اللہ، اللہ کے ساتھ وہ قرب، وہ لو لگی ہوئی، وہ تار قائم ہے، وہ رشتہ برقرار ہے، اس میں کوئی اور کسی طرف سے کوئی دخل اندازی، کسی طرف توجہ کا بٹ جانا، منعطف ہو جانا قطعاً گوارا ہے۔ یہ ہے جس کو سیر فی اللہ سے تعبیر کیا جائے۔ اور غالب کا شعر چونکہ اس قسم کی نفسیاتی کیفیات کو غالب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے، یہ سارے مشغلے اور ادھر ادھر کے معاملات، ان سے ذرا ہٹ کر طبیعت چاہتی ہے کہ پھر وہی کیفیت میسر آ جائے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کسی سے کوئی بھی معاملہ ہی نہ ہو، ہمارا منقطع ہو جائیں، متمثل ہو جائیں اور اللہ ہی کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہیں۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اب دوسرے انسانوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کرو، یہ لذت جو تمہیں حاصل ہو رہی ہے اس میں دوسروں کو شیئر کرو، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو۔
جاؤ لوگوں کی ہدایت پر کمر کس کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے اترنا پڑے گا نا، یہ اترنا ہے، یہ نزول ہے۔ بڑی پیاری تعبیر ذہن میں آئی ہے، وہ جو ہم کلامی تھی کوہ طور کی، اس سے نیچے اترے نا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اب وہاں جاؤ، اس کے بڑے تلخ جملے بھی سنو، اس کا یہ قول بھی سنو، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرا خیال ہے تم پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا، کسی نے تم پر کوئی جادو کر دیا۔ سنو کڑوے کسیلے جملے سنو، تکلیفیں جھیلو، برداشت کرو۔ کوئی پاگل کہہ جائے گا، کوئی مجنون کہہ جائے گا، کوئی شاعر کہے گا، کوئی ساحر کہے گا، یا ایھا الساحر، حضرت موسیٰ کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الساحر، جادوگر، ذرا جو تمہارا کچھ معاملہ ہے تمہارے رب کے ساتھ، تو ذرا اس کے حوالے سے ہماری یہ مصیبت دور کر دو۔ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہماری مصیبت دور کروا دو دعا کر کے، لیکن کہہ رہے ہیں یا ایھا الساحر۔ اب آخر ظاہر بات ہے جو کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، وہ سورہ ہجر کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں۔ ساحر کہہ دیا، مسحور کہہ دیا، کذاب کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، جو چاہتے۔ اب یہ ہے سیر عن اللہ، لیکن باللہ اصل میں تو بات نہیں، تعلق منقطع نہیں ہوتا، تعلق تو رہتا ہے، البتہ اس کی وہ شدت تو اب نہیں رہی نا۔ وہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، وہ کیفیت تو اب نہیں ہے۔ اب تو جا رہے ہیں، جلے کٹے فقرے سن رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے، طبیعت پر ملال کی کیفیت ہے۔ گھر میں آ رہے ہیں تو حضرت خدیجہ دلجوئی کر رہی ہیں، آپ کی ہمت بنا رہی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں، اے نبی صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، دیکھنا کہیں حضرت یونس کی طرح کہیں جلدی نہ کر بیٹھنا، بلکہ صبر کرو اپنے رب کے فیصلے کا، اس کے انتظار۔ یہ ہے اصل میں عروج اور نزول کی کیفیت۔ یہ نزولی کیفیت یا سیر عن اللہ، چاہے وہ باللہ بھی ہے اور الی اللہ بھی ہے، اس حالت میں بھی تعلق منقطع نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب رخ ہے مخلوق کی طرف، تبلیغ ہو رہی ہے تو کس کی طرف رخ ہے؟ آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، آپ نے یہ ہاتھ اٹھا دیے، گویا کہ اعلان کیا ہے کہ میں منقطع کر رہا ہوں اپنا تعلق، دائیں بائیں سے میرا تعلق منقطع ہے، میں نے اپنی توجہ کو مرتکز کر دیا ہے اب اپنی اس رب کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کی۔ لیکن جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، وعظ کہہ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، چاہے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تقریر کی، چاہے بنو ہاشم کو جمع کر کے کھانا کھلا کر آپ نے اپنی دعوت پیش کی، یہاں رخ کس کی طرف ہے؟ یہاں تو مخلوق کی طرف ہے، ان کے ساتھ اب جو ہے تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کیفیت ہے جو بہت شاپ گزرتی ہے، کہاں وہ لذت، کہاں وہ کیفیت، کہاں وہ سرور، کہاں وہ کیف، جس کا کہ ہم تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جسے حاصل ہے لذت ای بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، جس کو کوئی ایک بھی رمق اس